اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ایک عظیم شاہراہ پر گامزن کیا تو آپ اسی پر چلتے رہیے اور بے علم لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑیے، وہ یقیناً اللہ کے سامنے ذرہ برابر بھی کام نہ آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ بعضوں کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا پشت بنا ہے۔ یہ بصیرت والی باتیں ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہیں ان کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال بجا لاتے ہیں؟ ان کا جینا مرنا برابر ہے، بہت برے دعوے کرتے ہیں۔ آج ہماری سورہ الجاسیہ کی آیت مبارکہ 21 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا اور یہاں پہ یہ رکوع بھی مکمل ہوا۔ سامعین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شریعت کی افضلیت، برتری، شان اور مقام کا ذکر کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو آپ کو شریعت مطہرہ عطا فرمائی ہے، یہ ساری کائنات کے تمام مذاہب اور شریعتوں سے بالا تر اور عظیم تر ہے۔ اب بنیادی طور پر یہاں پہ ایک اور جو بڑا اہم اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام و تمام مومنین و اہل بیت، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اب وہ کسی اور مذہب کی جانب یا کسی اور آسمانی کتاب کی جانب وہ اس سے استفادہ اور اس سے برکت حاصل کرے۔ حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تورات شریف لے آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ انجیل شریف آپ لے آئے اور آپ نے اس کے حوالہ سے کوئی بات کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تم میرے سامنے انجیل کی بات کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری کائنات کی کتابوں سے عظیم کتاب قرآن پاک عطا فرما دیا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چونکہ یہ عبرانی زبان میں تھی، تورات شریف ان کے پاس جو موجود تھی اور بائبل شریف انجیل پاک، تو وہ لوگ کیا کرتے کہ اس عبرانی زبان کا عربی میں ترجمہ کرتے اور مسلمانوں کو یہ باتیں بتایا کرتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تمہارے سامنے یہ تورات شریف یا انجیل شریف کی بات کی جائے اور وہ تمہیں عربی زبان میں اس کی وضاحت کر کے بتائیں تو فرمایا وَلَا تُصَدِّقُوهُ وَلَا تُكَذِّبُوهُ، فرمایا نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو، یعنی نہ یہ کہو کہ یہ سچ ہے اور نہ یہ کہو کہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ ہے تو اللہ کا کلام۔ اور سرکار نے ایک بڑا واضح طور پہ ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی کتابوں کے ساتھ تمہارا معاملہ وہی ہونا چاہیے جو تم باقی نبیوں کے ساتھ کرتے ہو۔ وہ معاملہ کیا ہے
کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی محبت، احترام، عزت، شان، ان کو تسلیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ ہم باقاعدہ اس کا اقرار کرتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جمع ہے، سارے رسولوں پر ہم ایمان لے آتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں؟ و کتبہ، تمام کتابوں پر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تورات شریف ہے، زبور شریف ہے، انجیل شریف ہے، یہ اللہ کے کلام تھے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اپنے سچے نبیوں پر نازل فرمائے۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیے اور سچے کلام تھے جو اس نے سچے رسولوں پر نازل فرمائے۔ لیکن جب قرآن آ گیا تو اب مثال وہی ہو گئی جو آقا کی آمد کے بعد ہو گئی۔ نبی سارے سچے ہیں لیکن اب صرف کلمہ چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا، بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کتابیں ساری سچی۔ لیکن جب قرآن آ گیا اب ساری کتابوں کے بعد اب سکہ چلے گا تو صرف قرآن پاک کا چلے گا، عمل ہوگا تو صرف قرآن پاک پر ہوگا، اس کے علاوہ اب کسی اور کتاب کی جانب التفات کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جاہل لوگ ہیں ان کی خواہشات پہ مت چلیے، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ ہماری خواہش کے مطابق یہ کام کریں، آپ ہماری خواہش کے مطابق یہ کام کریں۔ فرمایا وہ لا علم ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے اور وہ اپنی سوچ کے مطابق یہ باتیں کرتے ہیں۔ کئی اس کی مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک مثال یہ بھی تھی کہ ابو جہل جو ہے سردار تھا قبیلے کا، ظاہر ہے اسے اپنی سرداری بڑی محفوظ تھی اور وہ چاہتا تھا کہ نبی کے دربار میں بھی میری سرداری قائم رہے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اب کائنات میں ایک ہی سردار ہے، اب تو سرداریاں ختم ہو گئی، اب تو غلامی اور شہنشاہیوں والے معاملات ختم ہو گئے، اب بادشاہ صرف ایک ہی رہ گئے، اب سردار صرف ایک ہی رہ گیا جو صرف انسانوں کا یا اپنی امت کا سردار نہیں ہے۔ سرکار کے اوصاف میں سے ایک صفت آپ کا نام ہے سید الانبیاء، یہ تو نبیوں کا سردار ہے، عرب کا نہیں، عجم کا نہیں، سید العالمین۔ سرکار کے اسماء گرامی میں سید العالمین، سارے عالموں کا سید ہے، سارے عالموں کا سردار ہے۔ ارے سرکار کی ذات تو کیا، سرکار کی جو نسل پاک ہے ساری قیامت تک سرکار کی نسل پاک اللہ نے اس کو سید بنا دیا، آل رسول سید، اللہ نے انہیں سید بنا دیا۔ سرکار کے جو غلام بن گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرداریاں دے دیں، قیامت تک اب ان کے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم شخص اور قبیلے کا سردار جناب مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آواز دیتے تھے، غلام تھے، زر خرید غلام تھے اور حبشی نسل تھے جنہیں لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو جب آقا کے غلام ہو گئے اور مؤذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے تو اس کے بعد فاروق اعظم جیسا شخص حضرت بلال کو پتہ کیسے پکارتا تھا؟ سیدنا بلال، او ہمارے سردار بلال۔ کہاں سردار قبیلے کا فاروق اعظم اور کہاں غلام حبش کا رہنے والا غیر عربی اجمی۔ عربیوں کا آج بھی اصول ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سرداری ہماری، ہم عربی ہیں باقی سارے اجمی ہیں، وہ ہمیں اجمی کہتے ہیں۔ اجمی کا معنی ہوتا ہے گنگا بہرا جسے بولنے کی تمیز نہ ہو، وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں، ہم فصیح اللسان ہے۔ اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، عربی جیسی زبان کائنات میں کوئی نہیں، یہ بات درست ہے، عربی جیسی فصاحت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس پر وہ کرتے ہیں وَكَانُوا يَتَفَاخَرُونَ بِالْأَنْسَابِ، وہ اپنے نسبوں پر فخر کرتے تھے، اور اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عربی النسل بنایا۔ اب عرب میں تشریف لے، لیکن فرمایا وہ کیا کہتے ہیں جی ابو جہل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ کے دین کو ہم سچا مان لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ کیا چھوٹی سی شرط ہے جی؟ جب آپ اپنے صحابہ کرام میں بیٹھتے ہیں تو آپ سارے سرداروں کو بھی غلاموں کو بھی
جو ہمارے قبیلوں کے بڑے ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے یہاں پہ غیر عربی ہیں اور غلام ہیں، اب سب کو اکٹھا بٹھا دیتے ہیں اپنے سامنے، کوئی فرق ہی نہیں چلتا، پتہ چلتا آنے والے کو ان میں سردار کون ہے، ان میں غلام کون ہے۔ ہم آپ کے دین پر آ جاتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن ایک شرط یہی ہے کہ جب آپ ہم سے بات کریں گے، ہم ہمارے درمیان بیٹھیں گے تو پھر صرف ہم سردار بیٹھا کریں گے، وہاں پر صہیب رومی نہیں آئیں گے، وہاں پہ بلال حبشی نہیں آئیں گے، وہاں پہ زید بن حارثہ نہیں آئیں گے، یہ غلام نہیں بیٹھا کریں گے۔ سرکار نے فرمایا یہی غلامی اور سرداری کا فرق تو مٹانے آیا ہوں، ہمیں تیرے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی مساوات تو قائم کرنے آیا ہوں میں، یہی برابری تو قائم کرنے آیا ہوں میں۔ لیکن آج کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور اپنے امتیازات کو وہ پرومیننٹ کرے، نمایاں کرے، تو پھر بتاؤ وہ کون سی شریعت کی بات کرتا ہے، وہ کون سے دین کی بات کرتا ہے؟ ممکن نہیں ایسا۔ یہ مزاج بنو امیہ کا ہے۔ میں نے 3-4 دن پہلے ایک واقعہ سنایا تھا نا، امام زین العابدین امام سجاد کا اور عبد الملک بن مروان کا، جب کعبے کا طواف ہو رہا تھا۔ یہ اصل میں آج جو ہمارے درمیان جہاں تک باتیں یہ پہنچ چکی ہیں، یہ خرافات ہیں بنو امیہ کی۔ وہ اس وقت بھی آقا اور آقا کی آل پاک اور آقا کے اقوال کے مخالف تھے۔ تو ارشاد فرمایا پیارے حبیب، جاہلوں کی بات پہ آپ نے نہیں جانا اور ان کی باتوں پہ آپ نے عمل نہیں کرنا، آپ کو جو اللہ نے بتایا ہے آپ اس پہ چلیے۔ اگر فرمایا انہم لا یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ یقیناً اللہ کے سامنے ذرہ برابر بھی کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، ظالم، برے، جابر، یہ ایک دوسرے کے بڑے دوست ہوتے ہیں۔ آج آپ یہاں دیکھ لیں، جو جناب رسے گیر ہوگا، ڈاکو ہوگا، ڈکیٹ ہوگا، رازن ہوگا، بدماش ہوگا، اس کے دوست بھی وہی ہوں، اسی طرح کے ہوں گے۔ کیوں؟ انہیں سوٹ وہی کرتے ہیں، انہیں وہی سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں چاہیے کہ جیسے ہم چور، ڈکیٹ، رازن، ڈاکو، بدماش، تسلط، قبضہ کرو، ہمارے دوست بھی ایسے ہوں، ایسا ان کو وہی سوٹ کرتے ہیں۔ اور نیک لوگ ہوں گے، ان کے دوست بھی نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ انہیں اچھے لوگ ہی سوٹ کرتے ہیں، انہیں اچھے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا واللہ ولی المتقین، تسلی دی ایمان والوں کو۔ فرمایا ان کا روب اور دبدبا دیکھ کے یہ نہ کہنا کہ ہائے ہم ان کے دوست ہوتے تو شاید ہمیں کوئی فائدے مل جاتے۔ فرمایا نہیں، تمہیں کسی کی دوستی کی ضرورت اور ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ واللہ ولی المتقین، نیک لوگوں کا دوست خود اللہ ہے۔ اللہ ولی المتقین، پرہیزگاروں کا ولی کون ہے، دوست کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ والوں کو دیکھ لیں، ساری عمر ان کی لڑائی اور جھگڑا یہی رہا کہ یہ ہر بڑی ایک طاغوتی قوت سے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ حضرت داتاری اجمیری کو دیکھ لیجئے، حضرت سرکار میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، سیدھا ٹکرا جاتے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، اتنا عظیم آپ کا وہ اسم گرامی ہے کہ جب دین الہی کی بات ہوئی تو سارے علماء چپ کر کے بیٹھ گئے، اور یہ اللہ کا ولی کھڑا ہوا جس کا نام حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، سرہند کے چشم و چراغ مجدد الف ثانی کھڑے ہو گئے اور اکبر سے کہا، بادشاہ اکبر، شہنشاہ اکبر تھا، شہنشاہ، پتا تھا گردن اڑ جائے گی۔ فرمایا خبردار، اگر تو نے میرے محمد عربی کے دین میں کوئی بات کی میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گا، لیکن اپنے ہوتے ہوئے یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اور دین الہی کا نعرہ بادشاہ اکبر کو واپس لینا پڑا۔ یہ کیا تھا؟ یہ آپ کسی نے پوچھا اے مجدد صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تو ننگی تلواریں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ بادشاہ؟ آپ نے فرمایا میں نے قرآن میں پڑھا تھا اب اللہ ولی المتقین، نیک لوگوں کا ولی اللہ خود ہوتا ہے۔ مجھے پتا تھا ان تمہارا ولی یہ ہے جس کی بادشاہت عارضی ہے، اور میرے ساتھ وہ کھڑا ہے جس کی بادشاہت ازل سے ہے ابد تک رہے گی۔ اللہ ولی المتقین، یہ نظریہ بنا لو، پرہیزگار بن جاؤ، کائنات کی کوئی طاقت آپ کے سامنے ٹھہر سکتی نہیں۔ کیوں؟ واللہ ولی المتقین۔ اگر شاید فرمایا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، فرمایا یہ بصیرت والی باتیں لوگوں کے لیے ہیں اور ہدایت اور رحمت ہیں ان کے لیے جو ان باتوں پر یقین کر لیں۔ یقین سے آؤ یقیناً پاؤ گے، یہاں سے خالی ہاتھ تو غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اصل چیز یقین ہے، یقین اگر نہیں ہے تو آپ کو قرآن بھی نفع نہیں دے گا، یقین نہیں ہے تو ذات مصطفیٰ بھی آپ کو نفع نہیں دے گی، کچھ چیز نفع نہیں دے گی۔ اگر یقین ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات پر اور قرآن پر یقین انسان کو ہمیشہ کامیاب اور کامران فرما دے گا۔
اس کے بعد یہ آخری ابھی ایک آیت وقت ختم ہو گیا، اس پہ پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔